اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج میں تقریباً 6 دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، میں جوان سال بھتیجی فوت ہو گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک اسے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ پاک اس کی قبر کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ پاک کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دے، اور اللہ پاک ہر کسی کو اولاد کو نیک سچا پکا مسلمان بنائے اور اس کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو طیب خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ و فضلات۔ حضور علیہ السلام کی عجیب صفات میں سے ایک صفت پاکیزہ خوشبو ہے۔ یہ آپ کی ذاتی خوشبو تھی، بغیر کسی دوسری خارجی خوشبو کے استعمال کے، اور کوئی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک خوشبو کو سونگھا ہے، خواہ مشک ہو یا عنبر، لیکن کوئی خوشبو بھی حضور علیہ السلام کی خوشبو سے بڑھ کر ہرگز نہ تھی۔ اور عاصم کی والدہ عتبہ بن فرقد سلمہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہم 4 عورتیں تھیں، اور ہم میں سے ہر بیوی زیادہ سے زیادہ خوشبو لگا کر عتبہ کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی، لہذا ہم سب بہت خوشبو استعمال کرتی تھی، باوجود اس کے ہم میں سے کسی کی خوشبو بھی عتبہ کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، جبکہ عتبہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا کرتے تھے کہ تیل کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اپنی داڑھی پر مل لیتے تھے، پھر بھی ان کی خوشبو ہم سب کی خوشبو سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ عتبہ رضی اللہ عنہ باہر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ باوجود اس کے ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں، عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ عاصم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک روز عتبہ سے کہا کہ کیا وجہ ہے ہماری خوشبو تمہاری خوشبو پر غالب نہیں آتی، جبکہ ہم خوب خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مجھے گرمی دانے نکلتے تھے، میں نے بارگاہ رسالت میں مرض کی شکایت کی تاکہ آپ علاج فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کپڑے اتارنے کے لیے حکم دیا، میں نے کپڑے اتارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر ملا، اس وقت سے میری پشت اور پیٹ سے یہ خوشبو جاری ہو گئی۔ اس سے طبرانی مجمع صغیر میں روایت میں آیا ہے کہ آدمی نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے گھر بھیجے، اس نے خوشبو کی تلاش کی جو اسے نہ ملی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ کوئی خوشبو عطا فرمائیں۔ اس وقت وہاں کوئی خوشبو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیشی طلب کی تاکہ اس میں خوشبو ڈال کر دی جائے۔ آپ نے اپنے بدن مقدس سے پسینہ لیا اور شیشے میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی دختر کے جسم پر یہ پسینہ لگا دو۔ جب وہ پسینہ اس کی بیٹی کے جسم پر لگایا گیا تو تمام مدینہ شریف کے شہر میں خوشبو کی مہک آنے لگی، اور ان کے گھر کا نام بیت المطمئن رکھ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دوپہر کے وقت آرام فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بہت پسینہ آتا تھا۔ میری والدہ ام سلیم نامی نے آپ کا پسینہ ایک شیشے میں جمع کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کیا کرتی ہے اے ام سلیم؟ تو ام سلیم نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جمع کر رہی ہوں، کیونکہ اس کی خوشبو سب خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کی برگاہ یا ذکر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ ہوتے، تو جس راہ سے حضور علیہ السلام کہیں گئے ہوتے اس راہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، لہذا وہ صحابی اسی راہ پر چلا جاتا اور جو کوئی بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا خوشبو پاتا وہ جان جاتا تھا اس راستہ سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں، اور ابھی تک مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے خوشبو آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اپنی شامہ محبت کے ذریعے اسے پا لیتے ہیں۔ شاید اس خوشبو کا ایک شمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان بازوق اور طلبگاروں مشاکین میں سے بعض کو ملا ہو۔ ابو عبداللہ عطار مدینہ طیبہ کی تاریخ میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے فضائے مدینہ مہک رہی ہے۔ مشک کیا ہے اور کافور کیا ہے، ان جیسی خوشبو تو وہاں کی کھجوروں میں پائی جاتی ہے۔ اہل وجدان علماء میں سے ایک عالم اشلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہے جو کسی مشک یا عنبر میں نہیں، اور کہا گیا ہے کہ مدینہ شریف میں ایسی خوشبو کی موجودگی از عجائب و غرائب ہے، اور در حقیقت کوئی تعجب نہیں۔ درا زمین کہے سمہ و زد زوز تر دوست، چہ جائے دم زون نفحہ تا رست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پسینہ کے قطرے پاکیزہ خوشبودار موتیوں کی طرح ہوتے تھے جو مشک سے بڑھ کر خوشبودار ہوتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑی کم زندگی ہے، کوشش کریں زندگی میں کسی کو دکھ نہ دیں، کوشش کریں کہ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور یہ بھی کوشش کریں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو خدا کی رضا کے لیے اسے برداشت کر کے اسے معاف کر دیں، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومن مسلمانوں کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پہ اللہ پاک رحم کرے، اور جو زلزلہ آیا ترکی اور شام میں، اللہ پاک ان بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میری بھتیجی کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ پاک اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس دنیا تھوڑی سی عرصہ دنیا میں رہی ہے، اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہوگی ہے اللہ پاک اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔